अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं एफ बी न्यूज़। फ़र्स्ट टाइम बात की थी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कि वो असम्बलियाँ तोड़ने को तैयार हैं और इमरान ख़ान साहब के साथ बैठे हुए थे। और उस वक़्त में एक और बात जो बहुत अहम थी वो ये थी कि परवेज़ इलाही साहब साथ बैठे हुए थे जबकि उन्होंने जनरल बाजवा साहब के ऊपर जो है ना वो बात की इमरान ख़ान साहब ने। तो उस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो काफ़ी सारा रिएक्ट किया और बहुत सख्त रिएक्ट किया, जो कि हम पिछले 24 घंटों में देख भी चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनरल साहब हमारे मौसन हैं और दीगर उन्होंने ये बात भी की कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ थे। तो इमरान ख़ान साहब ने उसके फ़ौरन बाद साथ ही कुछ टाइम बाद जो है वो मज़ीद रिएक्ट किया और एक और जनरल साहब के ख़िलाफ़ बात करके जो है वो उनकी इस सारी जो उन्होंने बात की थी उस पर ये बता दिया या ये साबित कर दिया कि वो इनके इस रिएक्ट में नहीं आने वाले। और साथ ही आज जो है वो उन्होंने मज़ीद वजाहत कर दी कि काफ लीग हमारी इत्तेहादी है लेकिन उनकी अपनी पॉलिसी है, उनके अपने बात है जनरल साहब के ऊपर। वो अगर बात कर रहे हैं तो उनकी वो अपनी पॉलिसी है, उनकी अपनी बात है। परवेज़ इलाही साहब ने जो साथ बात की वो ये कि नेक्स्ट टाइम अगर इमरान ख़ान साहब ने इस तरह बात की तो मैं ख़ुद भी रिएक्ट करूँगा और मेरी जो पार्टी है वो भी रिएक्ट करेगी। जबकि मुनस इलाही साहब ने उस इंटरव्यू के नशर होने के कुछ टाइम बाद ही इमरान ख़ान साहब से 20-25 मिनट की मुलाकात भी की। और देखा जाए तो इस सारे सिनेरियो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इमरान ख़ान साहब का साथ छोड़ने को मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, या वो ये चाहते हैं कि इस इत्तेहाद को यहाँ पर एंड कर दिया जाए और PDM की तरफ लौट जाया जाए। देखा जाए तो परवेज़ इलाही साहब की जो सियासत है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से रही है। तो इस वजह से परवेज़ इलाही साहब का इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है या उनका जनरल साहब के हक़ में जो बयान देना है ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। और ये बात तो बिल्कुल ओपन है कि परवेज़ इलाही साहब कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया की तरफ नहीं जाएंगे। और इस वक्त अगर देखा जाए तो सिर्फ़ परवेज़ इलाही साहब ही हैं जो जनरल साहब के हक़ में बात करें। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक तरफ तो नून लीग है और पीपल पार्टी है, तो ये दोनों इकट्ठे हैं। और एक तरफ इमरान ख़ान साहब हैं। इमरान ख़ान साहब ने उनकी रिटायरमेंट के बाद बात करना शुरू की और साथ ये भी कह दिया कि मुझे ये उनकी सर्विस के दौरान मैंने इसलिए बात नहीं की कि मुझे खौफ था कि आर्टिकल 6 ना लग जाए। और फिर वो हाज़िर सर्विस होने पर जो है वो उन्होंने जब तक वो हाज़िर सर्विस रहे तब तक बात नहीं की। जबकि दूसरी तरफ जो PMLN है जो कि इस वक्त पीपल पार्टी के साथ इत्तेहाद के साथ भी है, तो उन्होंने तो बिल्कुल ओपनली इस तरह की बातें की। पहले जो इलेक्शन है उसको मैनेज इलेक्शन कहा 2018 के, और उसके बाद जब नवाज़ शरीफ साहब ने ये भी कहा कि जनरल साहब का और फैज़ हमीद साहब का नाम लेकर ये कहा कि इन दोनों पर आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। और ये वो साहब कह रहे हैं जो इस वक्त ताहयात PMLN के कायद भी हैं और उन्होंने इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 का जो केस है वो किया भी था। तो देखें अगर इस हवाले से देखा जाए तो परवेज़ इलाही साहब ही हैं जो कि सदाबहार प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं। PMLN और जो PTI है इनको अगर देखा जाए तो ये प्रो और एंटी के इनके मुख्तलिफ़ अदवार रहे हैं। और इस वक्त जो PMLN है वो प्रो की तरफ है और इमरान ख़ान साहब जो वक्त के साथ प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे वो इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए की तरफ जा चुके हैं। तो इसके बाद एक और बात जो चल चुकी थी और चल रही थी कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो PDM की तरफ से भी उसकी तरफ अगर वो रुख इख्तियार करें, क्योंकि ज़रदारी साहब मौजूद हैं, नवाज़ शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब भी इस्लामाबाद को छोड़कर लाहौर की जानब उन्होंने सफ़र किया हुआ है और वहीं पर सियासी बैठकें सज रही हैं जिसमें चौधरी शुजात साहब भी हैं, वो भी उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये दोनों हज़रात चौधरी शुजात साहब से ये कह रहे हैं कि अगर आप गारंटी दें तो परवेज़ इलाही साहब को कबूल फिर किया जा सकता है। उमर साहब को मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि हम तो परवेज़ इलाही साहब को कबूल नहीं करेंगे।
لیکن ایسا میں بھی ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی جو نئی ڈیولپمنٹ ہے آج کی اور ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گورنر ہیں انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیا ہے۔ اب یہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو کہہ دیا گیا ہے، اب اس پر تو قانون ہی جو بتا سکتا ہے یا نہیں بتا سکتا، کیونکہ پنجاب اسمبلی ہے اس میں ایک بڑا لمبا اجلاس جو ہے وہ جب سے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے اس وقت سے جاری ہے اور اب تک جاری ہے۔ تو اس دوران یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یا گورنر کی طرف سے ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ تو قانونی بات ہے، اس پر وہ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے یہ اس پر میں رائے نہیں دے سکتا، اس پر کوئی قانونی ماہر جو ہے وہ اپنی رائے دے۔ لیکن اس وقت تک ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا جا چکا ہے گورنر صاحب کی طرف سے، جبکہ یہ بات پی ایم صاحب کے جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے ایڈوائزر فہد حسین صاحب جو کہ ایک اچھے صحافی بھی تھے اور انہوں نے صحافت سے پھر اب اپنا سیاست کی طرف رخ اختیار کر لیا ہے، اور جو کہ اس وقت پی ایم صاحب کے ایڈوائزر بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ سی ایم ہو سکتے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے۔ جبکہ اس پر جب ایک ٹویٹ کی گئی تو اس کے جواب میں مونس الہی صاحب نے بڑا واضح سا جواب دیا، ناٹ انٹرسٹڈ، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو اگر دیکھا جائے تو پرویز الہی صاحب کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے وہ تو وہ بتا سکتے ہیں، لیکن مونس الہی صاحب کا جو مکمل طور پر جھکاؤ ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہی ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ لانگ ٹائم اور لانگ ٹرم کے لیے چلنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف شجاعت صاحب ہیں، ان کے ساتھ بیٹھکیں بھی ہو رہی ہیں، اور پرویز الہی صاحب کے اوپر کتنا دباؤ ڈالا جا سکتا ہے یا کتنا نہیں۔ اب اس پر یہ اس سارے سینیریو کو اگر دیکھا جائے تو ایک بہت جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اس وقت بہت اچھی بارگیننگ کر سکتے ہیں آئندہ انتخابات کے لیے بھی، قومی اسمبلی کی سیٹس کے لیے بھی اور پنجاب کی اسمبلی کی سیٹس کے لیے بھی۔ یہ وہ وقت ہے کہ وہ بہت اچھی طرح تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اپنی جو پاور ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی طرف سے اپنی جو سیٹس ہیں ان کو بڑھا گھٹا بھی سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ وقت ہے ایٹ لیسٹ کہ اس وقت میں پرویز الہی صاحب اچھی بارگیننگ کر کے ایک اچھا اپنا جو سیاسی قیمت ہے اس کو وصول کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ رہنے کی صورت میں۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اگر وہ پی ڈی ایم کی طرف سے سی ایم کے اس آفر کو قبول کرتے ہیں یا اس طرف جاتے ہیں تو اپنی جو اس وقت اگر دیکھا جائے تو 6 ماہ یا 7 ماہ کی جو اپنی وزارت اعلیٰ ہے اس کو بچا سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھا جائے تو ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے۔ پرویز الہی صاحب یہ 6 سے 7 مہینے جو ہیں یہ اگر ادھر لگا لیتے ہیں تو پھر ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتی، اور ان کے پاس وقت یہی ہے، انہیں بھی پتہ ہے اور پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے، پی ایم ایل کیو کو بھی پتہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ جو دی گئی وہ ایک مجبوری والی ان کو وزارت اعلیٰ دی گئی، ورنہ عمران خان صاحب اگر اس جو پوزیشن بنی ہوئی تھی اگر وہ پوزیشن نہ ہوتی تو میں بھی کبھی بھی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہ ہوتے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ لیکن اب وہ پی ٹی آئی کی طرف سے وزیر اعلیٰ ہیں تو یہ ایک حادثاتی طور پر ایسی سچویشن بن چکی تھی کہ جس میں پرویز الہی صاحب کو سی ایم بنانا، وزیر اعلیٰ بنانا یہ تحریک انصاف کی مجبوری تھی جس پر انہوں نے عمل کیا، اور میں بھی اگر 2/3 یا اس سے زائد کے ساتھ پی ٹی آئی دوبارہ آ جاتی ہے تو پرویز الہی صاحب دوبارہ وزیر اعلیٰ نہ بنائے جائیں۔ اچھا اتحادی ہونے اور اچھی بارگیننگ کے ساتھ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر اب رہتے ہیں تو وہ اپنی سیٹس کو زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں، بصورت دیگر ان کی سیٹس میں کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت جو عمران خان صاحب کی ویو ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ واضح لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب 2/3 کے ساتھ
پنجاب میں بھی اور میں بھی اگر ایسا کچھ نہ ہو کہ جو اس وقت جو ان کی مقبولیت ہے اس کو زائل کر دے، کیونکہ جو سیاست ہے اس میں اگلے آنے والے وقت کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور پاکستان جیسے حالات میں تو اگلے آنے والے وقت کا ویسے بھی کچھ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ساری صورتحال کے بعد ایک تو یہ چیز، دوسری بات کہ عوامی جماعتیں انتخابات کی طرف ہی آتی ہیں، اور بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اسمبلی توڑیں، الیکشن کروائے جائیں گے، پی ڈی ایم کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا، لیکن اسمبلی کو اس وقت جو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ تو یہ واضح لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم نہیں چاہتی کہ الیکشن کی طرف جایا جائے۔ پی ڈی ایم اس وقت عوامی اعتماد کا دعوے دار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتی ہے کہ وہ عوام میں نہ جائے۔ یہ بھی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، یہ جو پچھلے 7-8 ماہ کی مہنگائی ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے، پھر ان کی جو کارکردگی جس کا انہوں نے اپنے لانگ مارچ میں دعویٰ کیا تھا، ان کا اپنا لانگ مارچ، بلاول صاحب کا لانگ مارچ، ان ساری باتوں، پھر مہنگائی مکاؤ مارچ، یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا ہماری نیشنل اسمبلی میں، اس سے پہلے کیا گیا تھا، تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ جو بات کی گئی تھی اس پر، وہ جو دعوے کیے گئے تھے اس پر ابھی تک تو پورا نہیں اترا جا سکا، جس کی وجہ سے اس وقت الیکشن کی طرف جانا یہ پی ڈی ایم کے لیے انتہائی خطرناک تو ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے لیے یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں پچھلے عمران خان صاحب کی حکومت جب موجود تھی تو، اور ادھر سے ووٹ آف نو کانفیڈنس موومنٹ کی شنید تھی، اس وقت سے ایک کیوس کی صورتحال جو پیدا ہوئی ہے، اور اس وقت تک وہی صورتحال موجود ہے۔ اس کو ختم کرنے کا بہترین اور واحد حل الیکشن ہی ہے۔ الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے، جو بھی عوامی اعتماد کے ساتھ حکومت آئے، وہ اس وقت جو اکانومی میں ہم جا چکے ہیں اس سے نکالنے میں مددگار ثابت ہو۔ اس وقت جو سچویشن ہے نا، اس کا بہترین حل الیکشن ہی ہے، لیکن پی ڈی ایم اس وقت نہیں چاہتی کہ وہ الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی اپنی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔